سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتی۔ مرد کا دل امر و عیار کی سنبیل کی طرح ہوتا ہے۔ ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی گنجائش باقی رہتی ہے۔ یہ سب بکھاری جو سڑکوں پر کشکول اٹھائے پھرتے ہیں، گولی مار کر اڑا دینا چاہیے۔ جو بھیک مانگتے ہیں اتنے لانتی نہیں جتنے کہ یہ لوگ جو دیتے ہیں۔ جنت میں ایک کوٹری بک کروانے والے سوداگر۔ دنیا میں اتنے مسلح پیدا ہوئے ہیں مگر لوگ ان کی تعلیم تو بھول چکے ہیں، لیکن سلیبیں، دھاگے، داڑیاں، کڑے اور بغلوں کے بال رہ گئے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر لوں مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں۔ گناہ کو اتنے برے انداز سے پیش کرو کہ کرنے والے کو گناہ سے نفرت ہو جائے۔ موت ایک بہت ہی بھونڈی چیز ہے، یعنی آپ اچھے بھلے جی رہے ہیں، ایک مرض کہیں سے آن چمٹتا ہے اور مر جاتے ہیں۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ چنگاری کو شعلوں میں بدل دینا آسان ہے مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو وہاں میں لپیٹ کر پیش کی گئی ہے۔ 100 میں سے 100 مکھیاں شہد کی طرف بھاگی آئیں گی اور 100 میں سے 99 لڑکیاں بھونڈے پن سے مائل ہوں گی۔ یہ لیڈر جب آنسو بہا بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مذہب ایسی چیز ہی نہیں کہ خطرے میں پڑ سکے۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ ان لیڈروں کا ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ یہ لیڈر کھٹمل ہیں جو وطن کی کھاٹ میں چولہوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بغیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے ویشیا پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود رہیں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔ عورت جب رو رہی ہوتی ہے تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو کسی اور وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ نرم و نازک روح اپنے سینے میں دبا کر تم زمانے کی پتھریلی زمین پر نہیں چل سکو گے۔ جو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنا چاہے اسے پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے۔ محبت کرنے کے لیے کسی حد تک گھٹیا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ جو لذت چاہیے ہوتی ہے نہیں مل پائے گی۔ وزنی میدے کے ساتھ جو شخص وطن کی خدمت کے لیے آگے بڑھے اسے لات مار کر باہر نکال دیجیے۔ عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس غرض سے خرچ کرتی ہے کہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مہذب دنیا ذلت کی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ سائنس کی ترقی جاری رہی ہے لیکن اخلاقی ذمہ داری کا احساس کم ہوتا چلا گیا ہے۔ نوع انسانی جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور نسلی امتیاز اور مذہبی عداوت بڑھ گئی ہے۔